آپ کے اور راؤ محمد اجمل خان صاحب کے کیا اختلافات چل رہے ہیں؟ ملک صاحب، آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ سدا بہار ایم پی اے لکھا جاتا ہے اور آپ مسلسل 3 بار ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں. آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ آپ ہر بار جیت جاتے ہیں؟ انہوں نے اسی حلقے پی پی 189 سے اپنے بیٹے کو یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے مد مقابل لایا ہے، تو یہ آپ اس کو کھلی مخالفت نہیں سمجھتے کیا؟ یہ بہارپور کی عوام کا یہ شکوہ رہا ہے کہ ملک صاحب صرف 5 سال بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تب اپنا منہ دکھاتے ہیں، اس سے 5 سال پورے غائب رہتے ہیں. یہ بات ان کی سچ ہے؟ ایک مخالفین کی طرف سے ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ تھانہ کے فروغ کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، تھانہ کلچر کو. کیا یہ بات سچ ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی بادامی. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز کا پروگرام پرائم پاکستان. میرے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق ایم پی اے ملک علی عباس موجود ہیں. ان سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں. آج ان سے ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر. ملک صاحب، آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ سدا بہار ایم پی اے لکھا جاتا ہے اور آپ مسلسل 3 بار ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں. آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ آپ ہر بار جیت جاتے ہیں؟ میں سدا بہار کا جو لفظ ہے نا، یہ تو لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے، اور خاص کر میرے مولا کی ذات ہے جو کہ خود سدا بہار ہے. اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ، میں 3 دفعہ میں آگے ایم پی اے بنا ہوں، اس سے پہلے جو میرے والد صاحب رہے ہیں، یہ لوگوں کی پیار ہے، محبت ہے. لوگوں کے ساتھ کام ان کے کرتے ہیں، ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. آپ پر ایک مخالفین کی طرف سے ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ تھانہ کے فروغ کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، تھانہ کلچر کو. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ تھانے میں چلاتا ہوں. تھانے تو گورنمنٹ کے وہی چلاتی ہے. میں آج تک نہ بھی ایسی کوئی سیاست کی ہے. کوئی مخالفین ایک بتا دے کس کے خلاف میں نے کوئی کارروائی کروائی ہے جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، کوئی ایک میرے پروف دے دے تو میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آج تک سیاست تھانوں کی اور سڑکوں اور نالی بنوائے ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے؟ یہاں پر بھی یہ چلتا ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. تھانے کی سیاست میں نواز شریف نے کبھی زندگی بھی نہیں کی ہے، نہ کبھی اس نے کی ہے. سڑکوں کی ٹھیک ہے، موٹر وے اس نے بنوائے ہیں، اس کے ساتھ اس نے پاور پلانٹ بھی لگوائے ہیں. اس کے علاوہ اس نے لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول کیا. اس کے علاوہ اس نے مہنگائی بھی دور کی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں. میں پر یہ ایک اور الزام دائر کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ایک بندے نے یہ ان پر الزام لگایا کہ میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے پر 35 ارب کی کرپشن کی ہے. تو ثابت کرے نا. مشرف دور میں بھی نہیں ثابت ہوئی، اب بھی نہیں ثابت ہوئی. وہ کہاں گئی ہے 35 ارب کی؟ وہ کہاں ہے ریکارڈ؟ سارا پاکستان میں ہے. ان کے پاس تھا پچھلی دفعہ جب میاں نواز شریف مشرف دور میں جیل میں تھے، اس وقت بھی ان کے پاس سارا کچھ تھا. اب بھی 3-4 سال انہوں نے پوری کوشش کی ہے، ظاہر تو نہیں ہوا. آپ کے اور راؤ محمد اجمل خان صاحب کے کیا اختلافات چل رہے ہیں اس وقت؟ سر، میرے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں کر رہے. میرے وہ بڑے بھائی ہیں. میں انشاءاللہ پارٹی میں بیٹھا ہوں، میں پارٹی کا پابند ہوں. وہ جو مرضی چاہے کہتے رہے، میرے کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے اسی حلقے پی پی 189 سے اپنے بیٹے کو یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے مد مقابل لایا ہے، تو یہ آپ اس کو کھلی مخالفت نہیں سمجھتے کیا؟ یہ وہ کریں. میں نے آگے کہا کہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے، جو مرضی کریں. اور الیکشن لڑنا ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے، جو لڑ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اپنے بیٹے کو لانا چاہتے ہیں تو لائیں. جس کی قسمت میں ہوگا اس کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کس کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ہی لڑیں گے آپ؟ جی، میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑوں گا، کیونکہ میں 40 سال سے پارٹی میں بیٹھا ہوں اور پارٹی کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ہی لڑوں گا. ٹھیک ہے. آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے حلقے کی عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کل الیکشن کا دور ہے، تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا، سب دوست آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ قائم رکھیں. یہ الیکشن آئیں گے چلے جائیں گے، پھر بھی ہم نے یہیں رہنا ہے. تو میں سب سے یہی کروں گا کہ پیار محبت سے آپس میں رہیں.
ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ ہے، جس کو چاہے جو ووٹ دینا چاہے، لیکن اپنے آپس کے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ دیپال پور کی عوام کا یہ شکوہ رہا ہے کہ ملک صاحب صرف 5 سال بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تب اپنا منہ دکھاتے ہیں، اس سے 5 سال پورے غائب رہتے ہیں، یہ بات ان کی سچ ہے؟ نہیں، اگر میں یہ تو بات ہے آپ نے کہی ہے نا، جو یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اتنا جو مخالفین میرے کہہ رہے ہیں، اگر میں عوام کے ساتھ تعلق میرا نہ ہوتا یا میں دیپال پور شہر میں نہ جاتا تو مجھے وہ کیا 3 دفعہ ووٹ دیتے؟ ان کا یہ شکوہ رہا ہے کہ دیپال پور شہر کے علاوہ جو بھی بیکورڈ ایریاز ہیں ان سے زیادہ ملک صاحب کو ووٹ مل جاتے ہیں، اسی وجہ سے۔ سر میں وہاں سے بھی ووٹ لیتا ہوں، میں دیپال پور سے بھی ووٹ لیتا ہوں، میرا پچھلا ریکارڈ اٹھا لیں، دیپال پور میں پچھلی دفعہ میں پہلے نمبر پر تھا، لیکن یہ ہے کہ میں جو نا شام کو آ کر جیسے دوسرے سیاستدان کرتے ہیں کہ شام کو صبح اٹھ کر لوگوں کے پاس گئے، نماز جنازہ میں کھڑے کر تصویریں بنا لی، وہاں پر تصویریں بنوا لی، شام کو فیس بک کے اوپر لگا دی، میں اس کو نہیں یوز کرتا، کیونکہ میں اپنی پبلک میں جاتا ہوں، اپنے گھروں میں جاتا ہوں، میں کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا، میں بھی ہر کسی سے ملتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں ملتا، میں بھی ہر کسی سے ملتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے صلے میں عزت بھی دیتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی بادامی کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔